عزت و احترام کے لائق حاضرین محفل، نہایت ہی بابرکت سالانہ محفل مبارکہ ہے۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ہر سال یہ محفل انجمن رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام منعقد کی جاتی ہے، اور یہ محفل مبارکہ عاشق مدینہ گرامی مرتبت عاشق رسول حضرت الحاج ملک عبد المجید صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے لیے بلندی درجات کی مہمان گرامی کے طور پر ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت حاجی صاحب قبلہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے مزار پرانوار پر، ان کی لحد منور پر رب کریم صبح قیامت تک رحمتوں کی برکھا نازل فرمائے۔ جس محبت و اخلاص سے ان کے فرزندان گرامی اس محفل کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کے پورے گھرانے کو، ان کی اولاد امجاد کو اپنی حفاظت میں رکھے، صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ اسی طرح دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ 3.5 گھنٹے سے اس محفل میں موجود ہیں، مجھے احساس ہے آپ کا اتنی دیر بیٹھنا اور محفل میں موجود رہنا یقیناً قابل تحسین ہے۔ محمد سعید احمد صاحب رحمانی، محمد عباس صاحب قادری، جناب ہمارے مہمان ثنا خان عزیز القدر فداء المصطفیٰ صاحب، اور مہمان ثنا خان جناب محمد شفیق قادری صاحب، صاحبزادہ محمد محتشم رضا صاحب قادری نوری، ان سے ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف، محامد و محاسن سننے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ان تمام ثنا خانوں کو، ان تمام نعت خانوں کو اسی چاہت اور لگن کے ساتھ اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ بھی بدل گئی ہے غالباً، یہ 14 تاریخ کو پروگرام تھا، اب 15 تاریخ ہے، اس لیے وقت کی نزاکت کے مطابق اختصار پیش نظر رکھتے ہوئے موضوع کے عین مطابق بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں
جو جنگ لڑی گئی اور حضور اس جنگ میں بنفس نفیس تشریف لے گئے، اس کو ہمارے دین کی اصطلاح میں غزوہ کہتے ہیں۔ اور وہ جنگ جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں لڑی گئی، حضور اسی جنگ میں کسی وجہ سے تشریف نہ لے گئے تو اس جنگ کو سریہ کہتے ہیں۔ کل غزوات اور سریہ جو ہیں ان کی 27 تعداد ہے جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں لڑی گئی۔ غزوات اور سریہ کی کتنی تعداد ہے؟ 27۔ ان 27 غزوات اور سریہ میں دو جنگیں ایسی ہیں جو شوال المکرم کے مہینے میں لڑی گئی۔ سن 3 ہجری میں ماہ شوال میں تاریخ اسلام کا جو اہم ترین دوسرا غزوہ ہوا، اس غزوے کا نام غزوہ احد ہے، اور دوسری جنگ جو شوال المکرم میں ہی لڑی گئی وہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی لڑی گئی، حضور خود تشریف لے گئے، اسی لیے اس جنگ کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ اور وہ جنگ جو ہے وہ سن 8 ہجری میں وہ جنگ لڑی گئی۔ کل 27 غزوات اور سریہ ہیں، ان میں سے 2 غزوے ایسے ہیں جس میں مسلمانوں کو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ان 2 غزوات میں ایک بہت بڑی آزمائش آئی کہ مسلمانوں کو جتنی تکالیف، جتنی اذیت کا سامنا ان 2 غزوات میں کرنا پڑا، کسی غزوے اور کسی سریے کے اندر مسلمانوں کو وہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔ پہلا غزوہ جو تاریخ اسلام میں ہوا وہ سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر ہوا تھا، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی قدیم شاہراہ پر واقع ایک مقام ہے بدر۔ یہ مارکہ وہاں ہوا، یہ حق اور باطل کا پہلا مارکہ تھا، جس کو بدر الکبریٰ بھی کہتے ہیں، یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، یوم بدر بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی، اور کفار کا لشکر جو ہے وہ 1000 پر مشتمل تھا، 3 گنا زیادہ کفار کا لشکر۔ لیکن ان 313 مجاہدین اسلام نے اس استقامت، اس استقلال، اس جرأت و بہادری کے ساتھ اس غزوے میں شرکت کی کہ 313 نفوس قدسیہ 1000 پر غالب آ گئے، اور اس پہلے غزوہ بدر میں، پہلے غزوہ میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ ٹوٹل 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور اس غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے۔ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا جس گھر کا کوئی فرد بدر میں نہ مارا گیا۔ مکہ مکرمہ کے
کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کا کوئی فرد بدر میں نہ مارا گیا، لہذا قریش مکہ اور کفار مکہ میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ ہر گھر کا ایک آدمی مارا گیا تھا بدر میں۔ ان سب نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی۔ عورتوں نے اپنے زیورات دیے، خاندانوں نے پیسے اکٹھے کر کے سامان جنگ خریدا اور بدر کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ شریف پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر ہوا اور ٹھیک ایک سال بعد اور اکیلے نہیں نکلے، اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کر گھر کی عورتوں خواتین کو بھی پر چڑھائی کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے۔ اور جس جگہ پہ جبل احد ہے اس کے قریب ایک میدان ہے، اس جگہ پر، اس مقام پر وہ لشکر جو مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، بدر میں 1000 پر مشتمل تھا، لیکن احد میں 3000 کا لشکر تھا قریش مکہ کا۔ سامان جنگ، سامان حرب، اسلحہ سے لیس عورتیں وہاں پہنچ گئیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا مسجد نبوی شریف، مشورہ کیا کہ یوں اطلاع ملی ہے کہ کفار مکہ 3000 کا لشکر لے کر، اپنی عورتیں خواتین لے کر، پوری جنگی تیاری کے ساتھ مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ہر آدمی اپنا اپنا مشورہ دے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذاتی رائے یہ تھی، جب مشاورت ہوئی اور دیگر صحابہ کرام سے بھی مشورہ ہوا، تو غالب اکثریت کا یہ مشورہ تھا کہ ہمیں مدینہ منورہ کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ مدینہ شریف پر حملہ کریں تو ہم مدینہ منورہ کی گلیوں میں ان سے لڑیں گے، ہماری عورتیں جو ہیں وہ چھتوں پہ چڑھیں گی اور ان کو بھگانے کے لیے پتھراؤ چھتوں سے پتھر برسائیں گی، اور ہم تیروں اور تلواروں کے ساتھ مدینہ شریف کی گلیوں میں لڑیں گے، دفاع کریں گے۔ لیکن وہ نوجوان صحابہ، ینگسٹر جو بدر میں نہیں جا سکے تھے، ان کے اندر ایک جذبہ جہاد، شہادت پانے کا جذبہ اس قدر غالب آ گیا کہ بدر میں تو ہم نہیں جا سکے، لیکن اب ہم پوری طاقت سے لڑیں گے۔ تو ان صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ اگر ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کے جنگ کرتے ہیں تو ہمارا دشمن ہمیں سمجھے گا یہ کمزور ہیں اور بزدل ہیں۔ اس لیے ان نوجوان صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں مکہ مدینہ شریف کے اندر رہ کر دفاع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ باہر نکل کر جہاں وہ جمع ہیں وہاں پہنچنا چاہیے اور دو بدو ان سے جنگ ہونی چاہیے۔ یہ ان کے اندر ایک جذبہ تھا اور ایک شوق تھا جو بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر موجود تھا۔
نبی کریم علیہ السلام نے ان کی رائے کا احترام کیا، ان کی رائے کو حضور نے قبول فرما لیا، اور نبی کریم علیہ السلام ان کی رائے سے اتفاق کر کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور نے جنگی لباس پہنا، جنگی لباس پہنا، نبی کریم علیہ السلام نے خود پہنی، زرہ تلوار، ہاتھ میں نیزہ، اور پوری آب و تاب کے ساتھ حضور تیار ہو کر جنگی لباس پہن کر گھوڑے کے اوپر حضور سوار ہو گئے۔ تیاری ہو گئی۔ اس وقت بعض نوجوان صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہماری رائے یہ تھی، لیکن حضور یہ چاہتے تھے کہ مدینہ شریف کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، تو شاید ہمیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی اور ہماری وجہ سے حضور کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ جب حضور سوار ہو گئے، جنگی لباس پہن لیا، ہاتھ میں نیزہ پکڑ کر حضور گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ پوری طرح تیار تھے، لشکر روانہ ہونے والا تھا، تو ان صحابہ کرام نے پھر اس مرحلے پر عرض کیا تھا، نوجوان ینگسٹر صحابہ نے، کہ حضور شاید ہم سے غلطی ہو گئی، جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے کر لیں، جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے کر لیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جب ایک دفعہ جنگی لباس پہن لیتا ہے پھر وہ اس لباس کو اتارا نہیں کرتا۔ فرمایا اب میں پوری طرح سے تیار ہوں، جنگی لباس پہنا ہوا ہے، اسلحہ ہے، نیزہ ہاتھ میں ہے، لہذا اب یہ لباس اتارنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس پر یہ قافلہ یہاں سے جب روانہ ہوا مسجد نبوی شریف سے، کم و بیش 2.5 میل کے فاصلے پر وہ پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل احد، اور اس پہاڑ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا جبل یحبنی واحبہ، کہ یہ احد پہاڑ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ وہاں موجود تھا، ان کی عورتیں وہ مرثیے پڑھتی تھی اور اشعار پڑھتی تھی اور طبلے اور سرنگیاں بجاتی تھی، ان کو جوش دلاتی تھی جنگ کے لیے، اور زیادہ ہو اپنے کام میں مصروف تھی۔ ادھر سے جب حضور روانہ ہوئے تو حضور کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا۔ کتنا؟ 1000۔ بدر میں بھی عالم کفر 3 گنا زیادہ تھا، ادھر 313، ادھر 1000۔ اب جب حضور چلے تو 1000 افراد ساتھ تھے، کفار 3000 کی تعداد، لیکن حضور ابھی راستے میں ہی تھے، احد کے مقام پر ابھی حضور نہیں پہنچے۔ حضور کا ایک بہت بڑا دشمن تھا جو پکا نمازی تھا، مسجد کا تھا حضور کا، لیکن مسجد کا پکا نمازی، حضور سے عداوت رکھتا تھا، دشمنی اندر سے رکھتا تھا۔ حضور تھوڑا سا فاصلہ بھی طے کیا، اس نے ایک خفیہ سازش چلی حضور کے خلاف۔ اس نے جو مدینہ منورہ کے معتبر افراد تھے، ذمہ دار افراد، ان کے کانوں میں جا کر ایک ایک سے کہا کہ توڑے نال ایک ضروری گل کرنی، تھوڑا جا ٹائم چاہیے توڑا۔ انہوں نے کہا ہاں جی کرو، گل کی کرنی؟ انہوں نے کہا کہ حضور نے ہماری رائے کو اہمیت ہی نہیں دی، ہم مکے مدینے کے چودھری، ہم مدینے کے بڑے نامور،
اور یہ چھوکرے اور نوجوان لڑکے، ان کی رائے کو حضور نے اہمیت دی ہے کہ ان دے آکھے لگ کے حضور ٹر پے نے۔ اس نے کہا کہ اب ان کے ساتھ ہم نہیں جا سکتے۔ بہانہ یہ بنایا کہ حضور نے ہماری بات کو، ہماری رائے کو اہمیت ہی نہیں دی، ساڑی گل نہیں منی، اس واسطے سا نہیں جان۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ اس کا نام، اسے کہتے ہیں رئیس المنافقین۔ تاریخ اسلام میں اس کا لقب ہے امیر المنافقین، منافقوں کا سردار نام تھا اس کا ابن ابی۔ اور اس کے حواری کتنے تھے منافق؟ وہ سب منافق تھے، جو اس کے چیلے چانٹے اس کے ساتھ ہر وقت رہ کر حضور کے خلاف منصوبہ بندی کرتے تھے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 300۔ 300 عبداللہ ابن ابی نے 300 حواریوں کو ساتھ لیا اور راستے سے ہی واپس ہو گیا۔ انہیں کہا انہوں نے جان دیو، آؤ اسی چلیے واپس، جدو ساڑی گل ہی نہیں منی جاندی تے سانو نال جان دی کیڑی لوگ۔ اس بنیاد پر اس نے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا۔ 1000 میں سے 300 منافق نکل کے واپس ہو گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ اندازہ لگائیں، صرف 700 آدمی حضور کے ساتھ رہ گئے، وہ 300 منافق وہاں سے واپس۔ اور یہ جو 700 تھے، یہ خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے لڑنا چاہتے تھے۔ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جاتے ہیں، ان کو جانے دو، ہمارے جسموں میں جب تک خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہے، ہم اپنے آقا کریم کی معیت میں ساتھ جنگ میں رہیں گے اور ذرہ برابر بھی ہم فرق نہیں آنے دیں گے۔ جب حضور احد کے مقام پر پہنچے، 3000 کا لشکر مقابلے میں، اور حضور کے ساتھ ٹوٹل 700 آدمی۔ راستے میں حضور نے ہدایات دی کہ حضور کمانڈر ان چیف تھے، حضور نے ہدایات دی، فرمایا میرے ساتھ آنے والے 700 میں سے کوئی بھی جنگ کی ابتدا نہیں کرے گا، کوئی بھی جنگ کی ابتدا نہیں کرے گا۔ جب کوئی ہتھیار اٹھائے اور مقابلے میں آئے تو پھر ہم اپنا دفاع کریں گے، لیکن جنگ اور لڑائی کا آغاز و ابتدا میرے ساتھ آنے والوں میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ تلوار اٹھائے یا لڑے جب تک میں ہدایت نہ دے۔ جب احد کے میدان میں پہنچے، حضور نے پورے میدان کا چکر لگایا اور جائزہ لیا۔ 700 فوجیوں میں سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک فوجی دستہ قائم کیا جن کی تعداد تھی 50 افراد۔ حضور نے ان کی وردی بھی سلیکشن حضور کی تھی۔ ان 50 فوجیوں کے دستے کا لباس اور یونیفارم سفید رنگ کا لباس، سفید یونیفارم پہننی ہے اور کوئی لباس نہیں پہننا۔ اور اس جبل احد کے میدان میں ایک طرف ایک اونچا سا ٹیلہ ہے، اسے جبل رمات کہتے ہیں، رمات۔ وہاں ایک درہ تھا۔ کفار کا لشکر اور مسلمانوں کا لشکر جب آپس میں جنگ کریں گے تو اس درے سے خدشہ تھا کہ دشمن جو ہے اس درے کو خالی دیکھ کر یہاں سے بڑا زور آور حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے جنگی حکمت عملی استعمال فرمائی
50 تیر انداز جن کا تیر چلانے میں بڑی مہارت تھی، بڑا تجربہ تھا ان کا، حضور نے جبل رمات پر ان کو نبی کریم علیہ السلام نے کھڑا کر دیا۔ یہ بات غور سے سننے والی ہے۔ حضور نے فرمایا فتح ہو جائے یا شکست، فتح ہو جائے یا شکست، دونوں حالتوں میں تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اسی جگہ پہ کھڑے رہ جانا ہے، یہاں تک حضور نے فرمایا کہ تم اگر دیکھو کہ کافر ہمیں کاٹ رہے ہیں تو پھر بھی تم نے ہماری مدد کے لیے نیچے نہیں آنا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں پھر بھی تم نے اوپر سے نیچے، تم نے یہیں کھڑے رہنا، تمہاری ڈیوٹی یہاں ہے، جب تک میرا حکم، میرا آرڈر، میری ہدایت تم تک نہ پہنچے تم نے نیچے اترنا نہیں۔ فتح ہو جائے، شکست ہو جائے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ہماری مدد کو نہیں آنا، نہیں اترنا، تم نے اسی جگہ کھڑے رہنا۔ ڈیوٹی لگا دی گئی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام جو 700 جانثار، حضور نے فرمایا میرے جانثارو، میں نے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سامنے ایک گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ میرے خطابات اور میرے درس جو لوگ سنتے رہتے ہیں ان کو تو علم ہے، جو نہیں سنتے ان کی توجہ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ میں آپ کو پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا خواب وحی کے مرتبے میں ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سامنے ایک گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی خواب میں اپنی تلوار کو یوں لہرایا فضا میں، تو میں نے دیکھا کہ اس کے 3 دندے بن گئے، 3 جگہ سے ٹک لگ گیا۔ حضور نے پھر صحابہ کے بڑے مجمع میں اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی، فرمایا جو گائے ذبح میرے سامنے کی گئی اس سے میرے صحابہ شہید ہوں گے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے صحابہ شہید ہوں گے، اور میں نے تلوار لہرائی، اس پہ جو 3 دندے بن گئے تھے اس سے میرے اہل بیت میں سے ایک بڑے ہی مقام و مرتبے والا شخص اس جنگ میں شہید کیا جائے گا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی، حضور نے میری طرف دیکھیں، حضور نے اس خواب کی تعبیر بیان کی۔ پورا بیان سمجھنے کے لیے اس خواب کو اور اس کی تعبیر کو ذہن میں رکھیں، اس خواب کو اور اس کی تعبیر کو ذہن میں رکھیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار مبارک خود حضور نے اپنے ہاتھ میں یوں پکڑی، تلوار پکڑ کر حضور نے یوں ہاتھ بلند کیا، تلوار تھی ہاتھ، 700 صحابہ کو حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو اس تلوار کا حق ادا کرے، جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ فرمایا یہ تلوار صرف اسی کو ملے گی جو اس تلوار کا حق ادا کرنے کا مجھ سے وعدہ کرے گا۔ فرمایا 700 جانثارو وفا شعارو، کون ہے تم میں سے جو اس تلوار چلانے کا حق ادا کرنے کا مجھ سے وعدہ کرے، میں اس کو تلوار دوں۔ ایک مولا علی ہے جن کو حضور نے خیبر کے مقام پر اپنا جھنڈا عطا کیا تھا، فرمایا تھا یہ جھنڈا، اپنا جھنڈا کل اس کو دوں گا، میرا جھنڈا اس کے ہاتھ میں کل ہوگا، میں اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر
تلوار ہے، یہ صرف اسی کو ملے گی جو اس کا حق ادا کرنے کا مجھ سے۔ ابھی حضور کی بات ختم ہوئی تھی، ایک حضور کا جان نثار صحابی ابو دجانہ وہ آگے بڑھے، وہ حضور پہلے یہ بتائیے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے جو ادا کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس سے قتال کرو، جہاد کرو، یہاں تک کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت دجانہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، کہا حضور میں یقین دلاتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں، پوری ایمانی قوت سے کہتا ہوں کہ اس تلوار کا حق میں ادا کروں۔ میرے آقا نے مسکراتے ہوئے، خوشی کے آنسو بھی تھے، حضور نے وہ تلوار ابو دجانہ کے ہاتھ میں دے، حضور میں اس کا حق ادا کروں۔ وہ تلوار ان کے حصے میں آ گئی، جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا، کفار نے ابتدا کی، غزوہ احد شوال المکرم 15 شوال کی تاریخ، مختلف تاریخیں تاریخ کی کتب میں موجود ہیں، لیکن غالب اکثریت کی یہی رائے ہے کہ 15 شوال کا دن تھا۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کو ایسے فتح ہوئی کہ دشمن بھاگنے لگا، 3000 کا لشکر، 700 فوجیوں نے انہیں ایسا بھگایا کہ تلواریں نیچے پھینک رہے تھے اور دوڑ رہے تھے، اور وہ جو عورتیں دف بجاتی تھی، ڈھولکیاں بجا بجا کے اشعار پڑھتی تھی، انہوں نے اپنے پاجاموں کے طے کیے اور انہوں نے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ سامان نیچے گر رہا ہے، تلواریں نیچے گر رہی ہیں، دم دبا کر کفار بھاگ رہے ہیں، میدان مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، فتح ہو گئی۔ جیسے ہی فتح ہوئی، مسلمان دیکھ رہے تھے کافر بھاگ رہے ہیں، دوڑ گئے، تو مال غنیمت جمع کرنے میں مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، اور جو 50 تیر انداز تھے جبل رمات کے اوپر کھڑے کیے تاکہ اس درے سے کوئی حملہ نہ کرے۔ کتنا سخت آرڈر تھا کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں، تو تس نے درے کو، کبے ہماری لاشوں کو نوچیں، پھر بھی تم نے نیچے نہیں آئے۔ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ کیسے؟ کہ وہ 50 تیر انداز جو تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، حضور کا یہ مطلب تھا کہ فتح ہونے تک اوپر رہنا، اب چونکہ فتح ہو گئی، خطرہ ٹل گیا، مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا، کفر بھاگ گیا، سامان نیچے پھینک رہے ہیں، چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ مال غنیمت میں سے ہمیں حصہ نہ ملے۔ وہ 50 جو تیر انداز تھے، ان میں سے صرف 10 اوپر رہ گئے۔ کتنے؟ 10 اوپر۔ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کبے بھی ہماری لاشوں کو نوچیں، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو، تم نے نیچے نہیں آنا۔ 10 اوپر رہ گئے، 40 نیچے اتر آئے۔ وہ جیسے ہی نیچے اترے، خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کا لشکر، خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ درہ خالی ہے، درہ کوئی فوجی دستہ مزاحمت والا یہاں نہیں ہے، تو وہ جو کافر بھاگ گئے تھے ان کو اکٹھا کیا خالد بن ولید نے، ان سب کو اکٹھا کیا، منظم کیا، صفوں کو ترتیب دیا،
ادھر مسلمانوں کی پشت اس طرف تھی، چہرے اس طرف تھے، مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید نے پیچھے سے اتنا زوردار حملہ کیا کیونکہ درہ خالی تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اتنا زوردار حملہ ہوا کہ مسلمانوں کی توجہ اس طرف تھی، پیچھے سے حملہ ہو گیا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، قدم اکھڑ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، پسپائی ہوئی، اتنی بڑی پسپائی کہ مسلمان کثرت کے ساتھ شہید ہو کر گرنے لگے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے، ایک جنگی سازش چلی کفار مکہ نے، ایک کافر کی ڈیوٹی لگائی جس نے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے کہا قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اونچی آواز سے کہا او مسلمانوں، محمد تو قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں، اس میں کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ جھوٹی خبر، یہ افواہ جب پھیلائی گئی، اکثر جنگوں کے اندر، مختلف واقعات کے اندر جھوٹی افواہیں اڑائی جاتی ہیں، یہ ایک چال ہوتی ہے دشمن کو ناکام کرنے کی چال۔ جھوٹی افواہ اڑ گئی کہ حضور تو قتل ہو گئے، وہ جو فدائی صحابہ تھے نا، جان حضور پر جانے نشاور کرنے پر، ان کے حوصلے پست ہو گئے، ہمت ہار گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے لیے لڑ رہے ہیں، جن کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، اگر وہی قتل کر دیے گئے تو ہم نے پھر لڑنا کس لیے ہے؟ ہم نے لڑنا کس لیے؟ اس افواہ نے اتنا بڑا غلط تاثر اس سے پیدا ہوا کہ صحابہ کرام ہمت ہار گئے، بہت سے صحابہ نے ہتھیار پھینک دیے اور پریشان ہو گئے کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو ہمارا پھر لڑنا کس کے لیے ہے؟ اس دوران منتشر ہو گئے اسلامی لشکر، افراتفری مچ گئی، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے۔ کافروں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے اور حضور کے ساتھ صرف 12 افراد کھڑے ہیں، 12 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو جانتے تھے کہ حضور شہید نہیں ہوئے، قتل نہیں ہوئے، کیونکہ وہ حضور کے ارد گرد تھے۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھا ابو عمارہ، وہ صحابیہ عورت تھی، صحابیہ، وہ اس جنگ میں ایک ڈیوٹی دے رہی تھی کہ جو زخمی ہو کے گرتے تھے ان کو پانی پلاتی تھی، ان کو ابو عمارہ صحابیہ پانی پلا رہی تھی زخمیوں۔ جب اس خبر مشہور ہوئی کہ حضور قتل ہو گئے، وہ بھی ہمت ہار گئی، لیکن ایک زخمی کو پانی پلانے کے لیے تھوڑا سا چل کے آگے گئی تو دیکھا حضور تشریف فرما۔ اس عورت کا حوصلہ دیکھی، جب حضور کو دیکھ لیا نا تو اونچی آواز سے وہ زور زور سے کہتی تھی او رسول اللہ کے غلاموں، ہوشیار ہو جاؤ، حضور حیات ہیں، حیات ہیں، حضور قتل نہیں کیے گئے، حضور قتل نہیں کیے گئے، جھوٹی افواہ ہے۔ اور جب لوگ پوچھتے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، اس نے کہا میں اپنی اکھی دیکھ کے آئی ہوں، میں حضور کی زیارت کر کے آئی۔ ابو عمارہ اس عورت کا حوصلہ دیکھیے غزوہ احد میں، جب اس نے دیکھا کہ حضور اکیلے کھڑے ہیں، 12 صحابہ کرام ارد گرد ہیں، وہ خاتون تلوار لے کر حضور کے آگے کھڑے ہو۔ اس دوران کافروں نے حضور پر دھاوا بول دیا، اکٹھے ہو کر حضور کی طرف لپ کے حملہ کرنے کے لیے۔ اتنا زوردار حملہ تھا کہ وہ خاتون اتنی دلیر تھی، جو بھی حضور کے سامنے کھڑی ہو گئی، جو بھی حضور کی طرف تلوار لے کر بڑھتا، پوری قوت کے ساتھ اس کو یہاں سے پکڑ کر زور سے دھکا دیتی اور پاؤں کا ٹھڈا مارتی کہ وہ آدمی دور جا کے گرتا۔ وہ حضور کے سامنے کھڑی رہی،
اس کو بڑے زخم لگے جسم، نیزوں کے، تلواروں کے، تیروں کے زخم لگے، لیکن حضور کے سامنے کھڑے ہو کر جس جرأت سے اس نے مقابلہ کیا، یہ اسی کے حصے میں آیا تھا۔ دوسرے صحابی جنہوں نے تلوار لی تھی کہ اس کا حق میں ادا کروں گا، ابو دجانہ، وہ اتنے دلیر تھے کہ جتنے تیر حضور کی طرف آتے تھے یا سینہ آگے کر دیتے تھے یا دونوں ہاتھ ایسے حضور کے آگے کرتے تھے، ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا۔ حضور کی طرف آنے والے تمام تیر ابو دجانہ نے اپنے جسم پر سہے، ابو عمارہ نے اس تمام تیروں کو سہا، یہاں تک کہ اس غزوے میں مسلمانوں کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑی، تکلیف اٹھانی پڑی کہ خود نبی کریم علیہ السلام کے رخسار مبارک پر 2 زخم آ گئے، اور یہ سامنے والے دندان مبارک پر زخم آیا کہ حضور کے دندان مبارک سے خون بہنے لگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور کی پوری ریش مبارک یہاں سے خون بہ رہا ہے، جو پتھر لگا حضور کے دندان مبارک وہ وہاں سے خون بہا، تو آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک آپ کی خون سے سرخ ہو گئی۔ ایک گڑھا تھا، گڑھا جہاں حضور پہ حملہ کیا گیا تھا، یہ 12 صحابہ حضور کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، ابو عمارہ کھڑی ہو گئی، ابو دجانہ کھڑے ہو گئے، اور ایک اور صحابی تھے، وہ اگر ان کی پشت پر تیر، وہ حضور کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے تھے تاکہ جو تیر آئے میری پشت پہ لگے۔ اتنے زخمی ہوئے کہ ان کی شہادت ہو گئی، وہ شہید ہو کے گر گئے۔ حضور کی طرف دشمن کو نہیں آنے دیا، حضور زخمی ہو گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ حضور کو زخمی حالت میں اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور بٹھا کر جبل رمات کے بالکل سامنے، جبل احد کے اوپر حضور کو لے کر چڑھ رہے تھے، آگے غار تھی، غار میں حضور کو لے گئے۔ جب ادھر لے کے جا رہے تھے تو صحابہ نے خود دیکھ لی اپنی آنکھوں سے حضور کو، صحابہ کے پھر حوصلے بلند ہو گئے، وہ تلواریں جو پھینکی تھیں وہ تلواریں بھی پکڑ لی، نیا جذبہ آ گیا، نئی ہمت آ گئی، جوش و ولولہ آ گیا کہ نہیں جھوٹی خبر تھی، حضور شہید نہیں ہوئے، ہم نے خود دیکھا ہے حضور جا رہے ہیں۔ پھر صحابہ کو استقامت ہو گئی، پھر دوبارہ جو ہے ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر فتح عطا۔ لیکن اس کشمکش کے اندر اتنا نقصان ہوا، اتنا نقصان کہ 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ یہ جو افراتفری مچ گئی، بھگدڑ ہوئی، صحابہ ادھر ادھر بھاگنے لگے حضور کی شہادت کی خبر سن کے، کیونکہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس میں اتنا جانی بھاری نقصان اٹھانا پڑا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور ان 70 صحابہ کرام میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچاؤں میں سب سے پیارے چچا تھے۔ حضور کے جتنے چچا ہیں ان میں سب سے زیادہ پیار حضور کو حضرت امیر حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے، وہ پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا، آج وقت چونکہ بہت مختصر ہے۔ آپ کی شہادت اتنی دردناک ہے کہ تاریخ کی اگر ورگردانی کریں تو تاریخ میں 15 شوال کا نام ہے یوم احد، یوم، اور ایک اس کا نام ہے یوم حمزہ، یوم حمزہ۔ کہتے ہیں غزوہ احد میں میدان مارا تھا حضرت امیر حمزہ، اس لیے کہ شہادتیں تو 70 ہوئی
لیکن جتنی دردناک شہادت غزوہ احد میں سید الشہداء ام رسول اللہ حضرت امیر حمزہ کی ہے رضی اللہ عنہ۔ اور اس لشکر کا کمانڈر کون تھا؟ ابو سفیان، کفار مکہ، قریش مکہ کا کمانڈر کون تھا؟ اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان نے اتنی حضور کی دشمنی کی، اتنی دشمنی اور عداوت کہ اس کا آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ غزوہ احد میں کمانڈر ابو سفیان، اس کی بیوی کا نام تھا ہند۔ وحشی کفار کے لشکر میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا وحشی، نیزہ چلانے میں اس کو بڑی مہارت تھی۔ اس نے کہا، وحشی سے ہند نے کہا، عورت نے گلے میں زیورات پہنے ہوئے تھے، چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، کنگن۔ اس نے کہا ایک کام کر، یہ زیور تیرا، یہ گلے کا زیور ہار، یہ ہاتھوں کے کنگن تجھے دے دوں، اور مکے پہنچ کر تجھے دراہم و دینار بھی دوں، میرا ایک کام کر۔ اس نے کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے کہا حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر۔ ہائر کیا اس کو، ہائر کرائے پہ لیا، زیورات کا وعدہ کیا، پیسوں کا وعدہ کیا۔ وحشی خود کہتا ہے کہ مجھے غزوہ احد سے کوئی غرض نہیں تھی، اس لڑائی جنگ سے مجھے غرض ہی نہیں تھی، کیونکہ میرا ٹارگٹ، میرا نشانہ تو حمزہ بن عبد المطلب تھا، میں نے تو اس کے قتل کی ذمہ داری دی۔ وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، نیزہ چلانے میں بڑا ماہر تھا۔ اس نے دیکھا کہ امیر حمزہ آ رہے ہیں، وہ غور سے دیکھ رہا ہے، ریکی جسے آپ کہتے ہیں، ریکی کرتا رہا، امیر حمزہ کہاں ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ آئے امیر حمزہ، جب گزرنے لگے وہ چھپا ہوا تھا، اور آگے ایک گڑھا تھا، گڑھا۔ حضرت امیر حمزہ بڑے اطمینان سے آ رہے تھے، اور کئی کافروں کو واصل جہنم کیا حضرت امیر حمزہ نے غزوہ احد۔ بڑی دلیری، جرأت و بہادری سے لڑے، اسی لیے تو ٹارگٹ تھے کہ اس بندے کو اگر ختم کر لیا تو پھر سمجھ لو احد کا میدان ہمارے ہاتھ آ جائے۔ اس نے چھپ کر حضرت امیر حمزہ پر اتنا نیزے سے اتنا زوردار حملہ کیا کہ حضرت امیر حمزہ کے ناف کے نیچے وہ نیزہ مارا، اور آپ کی پشت سے وہ نیزہ نکل گیا۔ اتنا شدید زخم ہوا، اتنا زیادہ خون بہہ گیا کہ امیر حمزہ نے 3 مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی، ہر مرتبہ آپ گر جاتے تھے۔ ایک دفعہ اٹھنے کی کوشش کی، پھر گر گئے، دوسری دفعہ پھر اٹھنے کی، پھر گر گئے، تیسری دفعہ پھر اٹھ ہی نہیں سکے، زخم بڑا گہرا، خون بہت زیادہ بہہ گیا۔ اسی دوران حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہو۔ جب آپ نے شہادت کا جام نوش کیا، وہ ہند جس نے امیر حمزہ کے قتل پر انعام دینے کا وحشی سے وعدہ کیا تھا، اس عورت کا دیکھیے ذرا کتنی عداوت تھی حضور کے ساتھ، حضور کے چچا کے ساتھ۔ امیر حمزہ کے کلیجہ یہاں سے لے کر ناف تک آپ کا پیٹ چاک کیا، خنجر سے پیٹ کھولا، اور آپ کی انتڑیاں نکال کر زمین پہ گرا دی۔ وحشی اور ہند، ان دونوں نے مل کر امیر حمزہ کی ناک کاٹی، دونوں کان کاٹے، دونوں آنکھوں کو نکال دیا، اور آپ کی ناش مبارک کا مسلح بنایا۔ مسلح کہتے ہیں شکل چہرہ بگاڑ دینا، لاش پہچانی نہ جائے، اسے کہتے ہیں مسلح کرنا لاش۔ امیر حمزہ کی شہادت تاریخ اسلام کی اتنی دردناک شہادت ہے کہ آپ کی لاش مبارک کا مسلح کیا گیا، شہادت امیر حمزہ۔
اور اس ظالم خاتون ہند نے وہ ظلم کیا، واقعی نے، ابو سفیان نے وہ ظلم کیا کہ سوئی دھاگا لے کر امیر حمزہ کے دونوں کان دھاگے میں پروئے، ناک دھاگے میں پروئی، آنکھیں دھاگے میں پروئی، ان کا ہار بنایا اور ہند نے گلے میں ڈالا، اور گلے میں ڈال کر جہاں میرے آقا تشریف فرماتے حضور کے آگے سے گزری، حضور کے آگے سے گزری، حضور کو تکلیف دینے کے لیے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ حضور کے قلب اقدس کو کتنی تکلیف پہنچی، حضور کس قدر آبدیدہ ہوئے، کس قدر غم اور درد اور علم حضور کے قلب اطہر کو پہنچا۔ حضور نے دیکھا کہ میرے چچا کی دونوں آنکھیں، دونوں کان، ناک کٹی ہوئی، اس بدبخت عورت نے دھاگے میں پرو کر حضور کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھے امیر حمزہ کی لاش پہ لے جائے؟ صحابہ کہ حضور ہم دیکھ کر آئے ہیں، مگر حضور آپ نہ ہی جائیں تو اچھا ہے، لاش مبارک کا مسئلہ بنا دیا گیا، حضور آپ دیکھ نہیں سکیں گے، لاش پہچانی نہیں جاتی۔ فرمایا نہیں، مجھے لے چلو میرے چچا کی لاش پر۔ جب حضور تشریف لے گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام پر اس قدر گریہ جاری ہوا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی حضور کو کبھی بھی اتنا غم میں ڈوبا ہوا نہیں دیکھا جتنا غم کی کیفیت میں ہم نے اس دن حضور کو دیکھا۔ حضور ان کے سرانے کی طرف کھڑے ہو گئے اور حضور نے بڑے جذبے سے فرمایا سید الشہداء حمزہ۔ صحابہ سن رہے تھے، فرمایا سید الشہداء حمزہ، فرمایا سن لو میرا چچا حمزہ بن عبد المطلب یہ شہیدوں کا سردار ہے۔ امیر حمزہ کے نام کے ساتھ جو سید الشہداء لکھا جاتا ہے، یہ لقب آقا دو جہاں نے عطا کیا، سید الشہداء حمزہ۔ حضور اتنے غمناک تھے، حضور نے فرمایا کہ اتنا درد، اتنا غم، حضور نے فرمایا کہ اگر کافروں پر اللہ مجھے غلبہ دے تو میں اپنے چچا کا بدلہ اس طرح لوں گا، ایک چچا کے بدلے 70 کافروں کو میں قتل کروں، ایک چچا کے بدلے۔ جب حضور نے یہ جملے فرمائے، عرش والے رب نے جبریل کو آیت دے کر بھیجی، فَإِنْ عَاقَبُوا مِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ، فرمایا نہیں محبوب، ایک کے بدلے میں ایک کے بدلے میں، محبوب یہ آپ کے جذبات ہیں کہ ایک کے بدلے میں 70 کافروں کو ماروں گا۔ فرمایا نہیں محبوب، قیامت تک میرا قاعدہ اور ضابطہ ہے، جتنا ظلم کیا گیا ہے اتنا ہی بدلہ لو، ایک کے بدلے میں ایک، اور اگر اس پر بدلہ نہ لو صبر کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو پھر اللہ کریم نے حضور کو ایسا وہ جو صبر حضور کو عطا کیا، کائنات میں اس صبر کی مثال نہیں ملتی، اور اس صبر کا مشاہدہ اور مظاہرہ، وہ جلوہ مصطفیٰ صبر کا، وہ کربلا میں امام حسین، وہ صبر جو حضور کے لیے آیت نازل ہو رہی تھی، اس صبر کا عملی مظاہرہ میرے حسین پاک نے کربلا میں کر کے دکھا۔ امام الصابرین، سید الصابرین، امیر حمزہ، سید الشہداء امیر حمزہ۔ حضور کو اتنا غم پہنچا کہ جبریل فوراً آ گئے۔ جبریل
دیکھیے جب زخم لگتا ہے تو مرہم لگایا جاتا ہے، یہ جو زخم لگا نا قلب مصطفیٰ پہ، شہادت امیر حمزہ، جبریل حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ عرش پر عرش والے رب نے آپ کے چچا حمزہ کا نام عرش پہ لکھا۔ حضور کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کے چچا کا نام عرش والے رب نے عرش پہ لکھ دیا؟ جبریل نے عرض کی حضور میں عرش پہ لکھا ہوا دیکھ کے آیا ہوں۔ ہم عرش پہ لکھا دیکھ حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، یہ حمزہ جو ہے یہ اللہ کا شیر ہے، اللہ کے رسول کا شیر ہے، اور یہی لقب زبان رسالت سے امیر حمزہ، ایک سید الشہداء، دوسرا حضور نے فرمایا یہ میرا چچا حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، فرمایا لوگوں سن لو، میرا چچا حمزہ یہ اللہ کا شیر ہے، اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ اسد رسول اللہ اور اس کے رسول، مدینہ طیبہ کا سارا روحانی نظام حضرت امیر حمزہ کے سپرد ہے، اور حضور کو ان سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی تو حضور نے فرمایا میرے تمام چچاؤں میں سے سب سے پیارا، سب سے محبوب چچا وہ حمزہ ہے، حمزہ۔ غزوہ احد کے بعد ایک عورت آئی حضور کے پاس، حضور سے آ کر کہتی ہے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کا نام آپ تجویز کر دیں۔ اس کا نام میرے آقا، اس عورت نے جب آ کے عرض کیا حضور امیر حمزہ کا تذکرہ کر رہے تھے، حضور نے یہ نہیں بتایا اچھا میں سوچ کے بتاتا ہوں، کل آئیں کل دساں گے کی نام رکھنا ہے۔ ادھر اس عورت نے سوال کیا، حضور نے فرمایا اس کا نام رکھنا ہے حمزہ، حمزہ، میرے چچا کے نام پہ اس کا نام رکھنا۔ کر سکتے ہیں کہ بھائی کی لاش پڑی ہو، آنکھیں نکلی ہوں، کان کٹے ہوئے ہوں، ہائے ہائے، حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی جان حضرت امیر حمزہ کی لاش کا جب سنا نا تو بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے جا رہی تھی، یہ احد میں پانی پلاتی تھی حضرت صفیہ زخمی، جب جانے لگی تو ان کا بیٹا جو ہے حضرت صفیہ کا، حضور کا پھوپھی زاد بھائی، حضور کے صحابی بھی ہیں، اپنی والدہ کے سامنے یوں کر کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا امی جان میں نہیں جانے دوں گا، آپ جب لاش دیکھیں گی آپ سے حضور نے جب دیکھا نا کہ میری پھوپھی جا رہی ہیں، میرے چچا کی لاش دیکھ، ان کے بیٹے کو سرکار نے بول فرمایا جاؤ ماں کو روکو، ماں کو روکو، وہ نہیں دے، وہ غم سے نڈال ہو جائیں گی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نا سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایسے دھکا مارا، دھکا دے کے بیٹے کو گرایا۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے حضور نے کیوں منع کیا ہے، جا جا کے حضور سے عرض کر دے کہ یہ پھوپھی کس کی ہے، یہ کس کی پھوپھی ہے حضور، یہ آپ کی پھوپھی ہے جو جا رہی ہے، وہ آپ سے آپ کی وعدہ کرتی ہے آپ کو صبر کر کے دکھائے گی۔ جب وعدہ کیا صبر کا، پھر حضور نے اجازت دی کہ اب تمہیں اجازت ہے تم سے۔ جب گئیں تو دیکھا کہ لاش مبارک کو دیکھ کر
چادر مبارک چہرے پہ ڈال لی، اتنا روئیں کہ میرے بھائی کی لاش کا یہ حشر کر دیا۔ جب جنازہ تدفین کا مرحلہ آیا، شہید کو غسل نہیں دیا۔ اب جب صحابہ نے عرض کی، صفیہ نے عرض کی، حضور اگر اجازت ہو تو میں نے ایک چادر رکھی ہے گھر میں، اپنے بھائی کے کفن کے لیے میں چادر نہ لے آؤں جا کے؟ حضور نے اجازت دے دی۔ ان کے بیٹے گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، کہا کہ حضور سے مسئلہ پوچھ لو۔ انہوں نے کہا بھی حضور پہلے ہی بڑے غمناک ہیں، پہلے ہی بڑا درد ہے حضور کو، اب حضور کو تکلیف نہ دو بار بار باتیں کر کے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں آپس میں تکرار کرے؟ عرض کی حضور ایک بڑی اہم بات پیش آ گئی، یہ جو چادر لائی ہے نا آپ کی پھوپھی صاحبہ، سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ ڈالتی ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے آپ دیدہ تھے، رو رہے تھے، سرکار نے فرمایا میرے چچا کے سر پہ چادر ڈال دو اور پاؤں پر مدینہ شریف کی گھاس، ازخر گھاس کاٹ کر لے آؤ، سر پر چادر ڈال دو اور دونوں پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ اللہ، یہ اسلام کا وہ عظیم کمانڈر، عظیم جرنیل، تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو جس کی خدمات سے ماضی ہمارا تابناک ہے۔ یہ آخری کفن تھا جو امیر حمزہ کی، اور ان کی نماز جنازہ، ہر ایک کا جنازہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، امیر حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ حضور نے ان پر نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ ان کی لاش مبارک کا مسلح بنایا گیا تھا، دوسری جگہ پر اٹھا کر لے جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے آج بھی مدینہ منورہ میں جبل احد کے دامن میں، جہاں سید الشہداء ام رسول اللہ اسد اللہ و اسد رسول ہی کی قبر اقدس لحد منور ہے، یہ وہی جگہ ہے جو ان کی شہادت کی جگہ، اسی جگہ پہ شہید ہوئے۔ لہذا ایک ایک شہید کی لاش اٹھا کے رکھی جاتی، امیر حمزہ کی لاش کے آگے یوں 70 مرتبہ امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حضور نے ان کو لحد کے اندر اتارا۔ حاضرین محترم، جی تو یہ چاہتا ہے کہ غزوہ احد کے دوسرے معاملات بھی عرض کروں، لیکن آج چونکہ موضوع بھی یہ ہے، ٹائم بھی بہت ہو گیا، زیادہ آپ کا امتحان لینا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ آج موضوع بھی یہی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی دردناک بات ہے جس پر میں ختم کر رہا ہوں، جب حضور احد سے واپس تشریف لائے مدینہ شریف میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینہ شریف کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کا ایک فرد احد میں شہید نہ ہوا۔ وقت نہیں، ورنہ میں بتاتا کہ قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا، سورہ آل عمران کئی آیات، کم از کم 12 آیات میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف ہوئی نا، اللہ کریم نے فرمایا تم سے جو تھوڑی سی لغزش ہوئی ہے نا، توجہ ہٹی ہوئی ہے، کہ میرے محبوب نے تمہیں کہا تھا کہ درہ نہیں چھوڑنا، تمہیں سبق نہیں آیا، نصیحت نہیں ملی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت اور ایک تعلیم سے چشم پوشی اور عدم توجہ کی اتنی سزا ملی
فرمایا اگر آج بدر احد میں تمہارے 70 مارے گئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ ہماری فتح شکست میں بدلی، تم نے دیکھا نہیں ہے کہ بدر میں 70 کافروں کے بھی مارے گئے تھے۔ فرمایا ان کا جو نقصان ہو تمہاری نظروں کے سامنے نہیں، میں قادر مطلق ہوں۔ غزوہ حنین بھی شوال میں، غزوہ احد بھی، غزوہ حنین 8 ہجری میں، یہ 3 ہجری میں، دونوں جنگوں میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ حضور خود تشریف فرما ہے۔ نقصان کیوں ہوا؟ سورہ آل عمران کی 14 آیتیں بتا رہی ہے، لیکن سنو سورہ آل عمران میں لکھا کہ احد میں یہ جو مسلمانوں سے تھوڑی سی لغزش ہوئی نا، انہوں نے کہا نہیں نہیں حضور کا یہ مطلب تھا کہ فتح ہو جائے تو پھر خیر ہے۔ اللہ کریم نے پھر ان کی اس لغزش کو معاف کر دیا، قرآن میں آیتیں نازل کی کہ معاف تو تمہیں کر دیا، جو احد میں تمہیں چشم پوشی ہوئی، عدم توجہ ہوئی، اس کو میں نے معاف تو کر دیا، قیامت تک کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن سنو، قیامت تک آنے والی حضور کی امت کے لیے نصیحت ہے کہ ایک فرمان کی طرف توجہ نہ رہی، کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ قیامت تک اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو دیکھنا پھر بھول کہاں کہاں ہوئی ہے۔ پھر دیکھنا کہ بھول، آج کہتے مسلمان مار کھا رہے ہیں، بدر میں مار کھائی نا، آیتیں ہیں سورہ لے پڑھ کے دیکھو، مار کھا رہے ہیں تو ابھی بھی پتہ نہیں مسجدیں خالی ہیں، ابھی بھی پتہ نہیں چلا بھول کہاں کہاں۔ فجر کی نماز میں مسجدوں میں صفیں گن لو کتنے نمازی ہیں۔ امت کو جب پاس ہی نہیں نہ نماز کا، نہ دین کا، نہ قرآن کا۔ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ آج غزہ و فلسطین کو جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ دعائیں مانگ مانگ کے، لوگ کہتے ہیں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ میں نے کہا غزوہ احد کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھ، تجھے علم ہوگا۔ وَأَن لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غالب تم اس وقت ہوگے جب تمہارے اندر ایمان کی قوت مضبوط ہو۔ جب ایمان کی قوت ہی مضبوط نہیں رہی، پھر نماز نہ پڑھیں، جھنڈے لے کر ریلیاں نکالیں، کچھ نہیں ہوگا۔ نماز نہ پڑھیں، ریلیاں نکالو جتنی نکالیں، روڈ بند کرو بھائی کا، دین کا مذاق بنا لیا لوگوں نے۔ ادھر خطیب کہتا ہے جی مولوی کہہ رہے ہیں پیپسی نہ پیو، کوکو کولا نہ پیو، تو بازار میں جدھر جائیں یا کوکو کولا پیا جا رہی ہے، پیپسی پی جا رہی ہے۔ کہتے کہ ایف سی پہ نظر، میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، کرو بائیکاٹ، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ تعداد کے ایف سی پہ ہوتی ہے، لائنیں لگی ہیں گاڑیوں کی، اور نماز مسجد میں ہے، نماز پڑھنے کو نہیں آتا، جمعہ پڑھنے کو نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہیں، پھر روتے ہیں غزہ و فلسطین۔ پڑھ سورہ آل عمران، غزوہ احد پڑھ۔ ایسے ہی نہیں بزرگوں نے کہہ دیا آج بھی ہو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ایسے ہی نہیں کہہ گئے پیپسیاں نہ پیو، کوکو کولا نہ پیو، نہیں، وہ کہہ گئے کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار۔ اب بھی پیپسی کوک کے ایف سی سے مسئلے نہیں حل ہوں گے، فضائے بدر پیدا کرنا، فضائے بدر پیدا ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، حرام سے بچنے سے۔
گالیاں نکالو، ریلیاں نکالو، جتنی مرضی، کیا 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 رزلٹ نکلے گا؟ بات عمل سے میرے دوستوں بنتی. فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر. غزہ و فلسطین پر ہمارے دل افسردہ ہیں، دل زخمی ہیں، جذبات مجروح ہیں، لیکن کریں کیا؟ اپنا حال ہی بڑا گندا اور غلط، شرمندگی ہوتی ہے. ہماری تنہائیاں پاک نہیں، ہماری تنہائیاں پاک نہیں، ہماری زندگی کے معاملات میں غلاظت ہی غلاظت. امامے جھاڑو تو گناہوں کی دھول نکلے گی. ذمہ داری سے کہتے امامے جھاڑو گناہوں کی دھول نکلے گی. ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن اور، منافقت، جھوٹ، دجل اور فریب جب معاشرے میں پیدا ہو جائے گا. کہتے نصرت کب آئے گی؟ میں نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی جو ہو براہیم کا ایمان پیدا کر سکتی ہے انداز گلستان. پہلے میں اپنے آپ کو تو صاف کروں. لوگوں کا گند ہمیں نظر آتا ہے، اپنا گند نظر نہیں آتا. لوگوں کی غلطیاں پکڑتے ہیں، کوئی اپنی غلطی پکڑتا. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. قرآن نے کہا وہ کام کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ وہ کام کیوں کرتے ہو کہتے ہو جو وہ پہلے کرو پھر کہو. دوستو، غزوہ احد شہادت امیر حمزہ سے اور غزوہ حنین، دو غزوات میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، اور ان سے سبق سیکھنا ہے، سبق سیکھنا ہے. سورہ آل عمران پڑھ، ان 14-15 آیتوں کی تفسیر پڑھ، تجھے پتہ چلے گا کہ پھر کشمیر، فلسطین، غزہ، ایریٹریا، فلپائن میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا حل پھر قرآن سے پوچھ. قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ آج بھی وقت ہے، دین سے جڑ جاؤ، نماز سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ سے تعلق مضبوط. کہتے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو اللہ کی رسی ہے کیا؟ بائیکاٹ کرنا، گلیوں میں نعرے لگانا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ ہے اللہ کی رسی. اللہ کی رسی یہ ہے کہ رب کا جو پیغام قرآن آیا ہے، جو دین آیا ہے، اس پہ جڑ جاؤ. نماز تو پڑھے نا، مسجد میں تیرا آنا نہ ہو، اور پھر تو یہ توقع کرے کہ نصرت الہی نہ لے. دوستو، مدینہ شریف میں جب سرکار آئے نا غزوہ احد میں، ہر گھر سے رونے کی آواز، ہر گھر سے. تو حضور کا خاندان تو مکے میں تھا، امیر حمزہ تو مکے کے رہنے والے تھے، حضور تو مکے کے رہنے والے تھے. اہل مدینہ ہر گھر سے رونے کی آواز جب آئی نا، اپنے اپنے شہیدوں کو ہر گھر میں لوگ رو رہے تھے. عورتوں کے رونے کی آوازیں. میرے آقا مدینہ شریف کی گلیوں میں سے گزرتے گزرتے گزرتے، جس گلی میں سے گزرتے رونے کی آواز، رونے کی آواز، رونے کی. کوئی غسیل الملائکہ حنظلہ کو رو رہا ہے، کوئی مصعب بن عمیر کو رو رہا ہے، کوئی عبداللہ بن جحش کو رو رہا ہے. اللہ. ایک صحابی ان پاؤں سے لنگڑا کے چلتے تھے. معذور پہ جہاد فرض نہیں، وہ آگے غزوہ احد پہ، حضور میں بھی جہاد پہ جاؤں گا. ان کے بیٹے نے کہا ابا آپ معذور ہیں، چلا آپ سے نہیں جاتا. دین میں معذور پہ جہاد فرض ہی نہیں، آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ تو معذور ہیں. وہ رونے لگے، سیدھے حضور کے پاس آ گئے، کہا یا رسول اللہ، کوئی معذور جنت میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے میں معذور ہوں، کیا میں شہادت پا کے جنت میں نہ جاؤں؟ حضور نے انہیں اجازت دے دی کہ جاؤ. وہ شہید ہو گئے. عمر بن جمل لنگڑا کے چلتے تھے، احد میں شہید ہو گئے.
ہر گھر سے رونے کی آواز آئی. میرے آقا کے دل کو پتہ ہے کتنی تکلیف پہنچی. فرمایا میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں. ہر شہید پہ رو رہے ہیں. میرا خاندان مکے میں، میرا گھر مکے میں، اور میں آج میرے چچا پہ رونے والا کوئی بھی نہیں. دوستو صحابہ کے دلوں پر اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا. ہر گھر نے اپنی تمام عورتوں کو کہا کہ جاؤ حضور سے تعزیت کر کے آؤ. حضور اتنے رنجیدہ ہیں، فرماتے میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں. پھر خواتین آئیں مدینہ منورہ کی، مرد آئے حضور کی ہمدردی کے لیے. حضور کے یہ لفظ سنے تھے، حضور کے آس پاس بیٹھ گئے. پھر ایسی دردناک منظر شاید ہی تاریخ نے دیکھا ہو. پھر میرے آقا ایک ایک سے کہہ رہے تھے اصبر 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 اصبر، صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو، دنیا فانی ہے. وہ فرمایا میرے جذبات دل کے تھے جو میری زبان پہ آ گئے. دوستو تاریخ اسلام میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، 27 غزوات و سریہ ہیں حضور کی ظاہری. ان سب میں سے سب سے بڑی دردناک علم شہداء اسد اللہ و اسد رسولہ یا عم رسول اللہ یا سید الشہداء یا امیر حمزہ. آج بھی مدینہ شریف شہداء احد کو جب سلام عرض کرتے ہیں سید الشہداء، والی مدینہ، گورنر مدینہ، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا سید الشہداء، السلام علیکم یا شہداء یا سعداء یا نجبا، السلام علیکم یا شہداء احد. ہر زائر مدینہ شہداء احد کو سلام کرتا ہے. دوستو وقت نہیں، ورنہ احد کی شہادتوں میں ایک بڑی دردناک 18 سال کا جوان لڑکا تھا، کڑی الجوان، حضرت حنظلہ. شادی کی رات، سہاگ رات، سحری کے وقت اعلان ہو گیا رسول اللہ نے بلایا ہے احد میں چلنا ہے. غسل فرض تھا، سہاگ رات تھا. وہ غسل کرنا ہی بھول گئے کہ حضور نے بلایا اور کہیں لیٹ ہی نہ ہو جاؤ. غسل کیے بغیر گئے، احد میں شہید ہو گئے. سارے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کی، صحابہ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں حضور حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. 18 سال کا، 18 سال کے نوجوانوں ذرا توجہ کرو. کڑی الجوان، 18 سال کی عمر، شادی کی پہلی رات، شب زفاف بیوی کے ساتھ گزارتے ہیں. غسل واجب ہے، احد میں شہید ہو گئے. اور ان کی جو بیوی تھی وہ پتہ کون ہے؟ حضور کے سب سے بڑے دشمن عبداللہ بن ابی، جو 300 بندے کو لے کر واپس آ گیا تھا، اس کی سگی بہن حنظلہ کی بیوی تھی. اور حضور کی صحابیہ، حضور کی منافقوں کے سردار کی سگی بہن حنظلہ کی بیوی. حضور لاش نہیں مل رہی. میرے آقا نے یوں کر کے دیکھا نا، یوں دیکھا، کہا حضور لاش نہیں. فرمایا میں نے دیکھا ہے جبرائیل و میکائیل دیگر فرشتوں کے ساتھ کوثر کے پانی سے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. اس نوجوان کے مقدر پہ ناز، جس کو فرشتوں نے غسل. اب قیامت تک جب بھی اس کا نام لیا جائے گا، کہا جائے گا غسیل الملائکہ. او کسی کو چاچا غسل دیتا ہے، مامو غسل دیتا ہے، مسجد کا مؤذن و خادم غسل دیتا ہے. حنظلہ وہ ہے جس کو عرش کے ملائکہ نے غسل دیا. فرمایا میں نے دیکھا جبریل و میکائیل فرشتوں کو لے کر کوثر کے پانی سے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں.
وہاں سے غسل ہو کے جب فرشتے لاش لے کے زمین پہ آئے نا، صحابہ نے کہا حضور حنظلہ کی لاش مل گئی، حنظلہ کی لاش۔ وہ جنہوں نے سنا تھا نا حضور سے کہ فرشتے غسل دے رہے ہیں، وہ فوراً دوڑ کے گئے، لاش دیکھی، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، بالوں سے پانی کے، چہرے پہ پانی کے قطرے، جسم پہ قطرے گر رہے ہیں پانی کے۔ میرے آقا نے جب دیکھا فرمایا پتہ کرو شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ ہائے ہائے، حضور فرمایا شہید کو غسل، حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، پتہ تو کرو بات کیا ہے۔ تو بات کون بتا سکتا تھا؟ شب زفاف تھی نا، سہاگ رات، بیوی کے سوا کو بتا سکتا ہے؟ بیوی کو پتہ چلا، سرکار نے فرمایا کہ معاملے کا پتہ کرو، شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ خواتین کے جھرمٹ میں آئی با پردہ ہو کے، آ کر کہتی یا رسول اللہ شادی سے 3-4 دن پہلے میں نے خواب دیکھا تھا حضور، میں نے کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، حنظلہ اندر داخل ہو گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ بیوی کہتی میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا اس خواب کی پھر تو کیا تعبیر لیتی ہے؟ اس نے کہا حضور میں اس دن ہی سمجھ گئی تھی کہ حنظلہ شہید ہوگا، میں سمجھ گئی تھی کسی غزوے میں شہید ہوگا۔ اور اس نے کہا حضور گواہ رہیے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ شاید عورت غلط ہے، حضور میرے شوہر نے رات میرے ساتھ گزاری ہے، اور اگر پریگننٹ ہو گئی تو آپ گواہ بن جائیں، آپ گواہ بن جائیں کہ میرے ساتھ اس نے شب زفاف گزاری ہے۔ اسی لیے میرے آقا مسکرائے، ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اور سرکار غم اور خوشی اور مسرت دونوں جذبات مکس ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا تبھی حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اور بڑی دردناک شہادتیں ہیں۔ میری دعا ہے جس جذبہ محبت عقیدت و پیار سے سیدنا امیر حمزہ ام رسول اللہ اسد اللہ و اسد رسول، حضرت امیر حمزہ کا آج ہم نے یوم شہادت منایا، ان کی محبتوں کا، ان کی عظمتوں کو تذکرہ کیا۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ذکر نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور میرے بڑی مہربان، میرے کرم فرما، مجھ سے بہت محبت کرنے والے، اس سے زیادہ کیا ثبوت ہے کہ وہ مجھے ملنے آئے، ان کا وصال بھی یہاں ہوا۔ الحاج ملک محمد نبیل صاحب کے عظیم والد عاشق رسول، عاشق مدینہ، اور ان کو مدینہ شریف میں سے ایک جگہ ایسی ہے جہاں جبریل حضور سے ملنے آتے تھے، باب جبریل، باب، ان کا نام ہی پڑ گیا تھا حاجی مجید باب مجید، باب جبریل والے، حاجی مجید باب۔ لوگ پوچھتے تھے سنے حاجی مجید صاحب آئے نے سانگلے والے، کتنے ملن گے؟ اور جتنے بھی جاننے والے تو کہتے باب جبریل تے پتہ کرو اتھے بیٹھے ہونے، ان کا ایڈریس ہے باب جبریل۔ ان کے بیٹے بھی اپنے والد کی جگہ باب جبریل بیٹھتے ہیں، قدمین میں بیٹھتے ہیں، تھوڑی سعادت ہے۔ بیٹا باپ کے نقش قدم پہ چلے، جانتے ہو باپ قبر میں کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے عظیم بیٹے میرے بہت ہی پیارے الحاج ملک محمد نبیل، اور ان کے ساتھ ہمارے بہت پیارے، ہم انہیں پیار سے ایم پی اے صاحب کہتے ہیں، یہ کرسی پہ آپ کے سامنے تشریف فرمائیں، لاڈو پیار سے حلقہ احباب میں ایم پی اے کے نام سے مشہور ہیں۔ نام مجھے بھی نہیں آتا، میں بھی انہیں ایم پی اے صاحب ہی کہتا ہوں۔ یہ ان کی محبت ہے کہ متعدد دفعہ ہماری محفل، ایک ثناخان مصطفیٰ، ایک حافظ قرآن۔ اچھا پیو پتر پیچھے نماز پڑھے دیں پیچھے بیٹھا جی دے ہے جی، تے باپ حافظ ہوئے تو پتر حافظ، کی آندہ پیچھے ابا جی دے، کی آندہ پیچھے اس قرآن دین، اتنی عظیم دولت ہے، بیٹا بھی پتر نو ایمان دا پیچھے اس امام دے ہے جی۔ کیا مقام ہے دین کا، برکتیں برکتیں دین کی، اور مصیبت اساں دین نو نشانہ بنایا، اساں دین نو منہ کھلے لوکاں دے، کوئی مسیتاں نو پونک رہا ہے، کوئی قرآن نو پونک رہا ہے، کوئی دین نو پونک رہا ہے۔
کوئی جہاد دے متعلق مغلظات بک رہا ہے، گند اپنے اندر ہے تے زبانہ مسجداں دے خلاف تے دین دے خلاف، اس دیاڑے تو بچو جدو بندے نو پتہ بھی نہیں لگتا تو دے پلے بھی کک کے نہیں رہے۔ بولن تو پہلے سوچ لیا کر میں بولنا کے دے خلاف ہے، مسجد دے خلاف، قرآن دے خلاف، دین دے خلاف، مذاق اڑا رہے ہیں دین دا۔ یوم شہادت امیر حمزہ منائے اس لیے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں کہ جن کو اللہ نے عزت دی، مقام دیا ہے، ان کی زندگیوں میں کام کون کون سے ایسے اچھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے یہ مقام دیا۔ عرش پہ لکھا